السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، جس طرح بھارت کو ایک جنگی جنون چڑھا ہوا ہے، تو ایسے میں کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے خیالات بھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ چونکہ بھارت اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بلا اشتعال پاکستان کے اندر جس طرح اس نے حملے کیے ہیں، تو اس کی جو ہماری کاروباری طبقہ ہے وہ کس طرح اس کی مذمت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلیں یا اپنے انٹرویو کی طرف چلیں، آپ نے چینل لازم سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبانا ہے تاکہ کوئی بھی انفارمیٹو ویڈیو اسی صورت آپ کو ملے گی جب آپ ساتھ میں لگا بیل آئیکن دبائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے راولپنڈی اسلام آباد کے معروف بزنس مین جناب چودھری عبدالمجید صاحب، جو کہ بڑے عرصہ دراز سے پاکستان کی کاروباری لحاظ سے بھی خدمت کر رہے ہیں اور عوام کو جو چیزیں یہ فراہم کرتے ہیں وہ ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ہیں۔ تو آج ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے اس پر ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام رضا صاحب، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ جی چودھری صاحب، سب سے پہلے تو تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کیا بزنس کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور جس طرح آپ خدمت کر رہے ہیں تھوڑا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ رضا صاحب، میں بھاولپور کا رہنے والا ہوں۔ جی تو میں 1977 میں پنڈی میں آیا۔ ماشاءاللہ۔ ہم نے آ کے یہاں پر پولٹری کا کام شروع کیا۔ مجھے یاد ہے کہ جس دن جنرل ضیاء صاحب کا وہ مارشل لا لگا تھا، جی اس دن میں بس میں سوار ہو کے تو یہاں پر پنڈی میں آیا تھا۔ اچھا۔ تو آ کے پھر ہم نے پولٹری کا کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانی کی۔ سیلف میڈ لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور بہت محنت سے ہم نے اس کام کو چلایا ہے۔ میں اور میرے بھائی چودھری محمد اکرم صاحب، جی ہم لوگوں نے اکٹھا کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب تو میرے بچے بھی کاروبار میں آ گئے ہیں، عبد المنان اور شجاع مجید۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائی کے چودھری اکرم صاحب کے بیٹے حسیب اکرم، منیب اکرم، طیب علی اور علی محمد اکرم، جو کہ بیرون ملک ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پی ایچ ڈی کر رہا ہے پولٹری میں۔ جی علی محمد اکرم جو ہے وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ اس نے تو وہاں پر ٹاپ کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور میرا بیٹا ہے وہ بھی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، شجاع مجید، اس نے بھی وہاں پر ٹاپ کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ دونوں پولٹری میں کر کے انشاءاللہ پاکستان میں آئیں گے، جی پولٹری کی خدمت کریں گے۔ جی ہم نے جو بھی یہاں پر فارم وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، جی اس سے لوگوں کو پروٹین مہیا کریں گے۔ بے شک۔ لیکن میں یہ گورنمنٹ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہ رہا ہوں جی کہ جو مشروم کی طرح سے بڑھ رہی ہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں، آپ مطلب ایگریکلچر لینڈ ہی ختم کر رہے ہیں۔ ایگریکلچر لینڈ ختم کر رہے ہیں۔ جی مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ ہمارے پاس گندم ہوگی، نہ ہمارے پاس مکئی ہوگی، نہ ہمارے پاس سبزیاں ہوگی۔ ہمارے پاس جو باغ ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جی باغ بھی کٹ رہے ہیں صحیح بات۔ جہاں پر پولٹری فارم ہے۔ حالانکہ اس کے نزدیک جب ہم نے پولٹری فارم بناتے ہیں جی تو اس سے 2 کلومیٹر دور بھی کوئی آبادی نہیں ہوتی۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی آ گئی ہے، سوسائٹی ہاؤسنگ سوسائٹی آ گئی ہے، تو وہ جناب ہمارے فارم جو ہے جو کہ باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا فارم فرض کرو سیحال میں ہے تو وہ باہر ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اس فارم سے جو انڈے ہیں وہ سعودی عرب اور دبئی اور ان جگہوں پر ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور ٹھیک ٹھاک ہم لوگ فارن ایکسچینج ارن کر کے گورنمنٹ کو دے رہے ہیں۔ ویری گڈ۔ وہاں پر بھی کچھ سوسائٹیاں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں۔ ہمیں تو اپنی بقا کا فکر لگ گیا ہے کہ تقریباً 100-150 آدمی وہاں پر کام کر رہا ہے۔ ڈائریکٹ 100 آدمی کام کر رہا ہے، انڈائریکٹ 1000 خاندان۔ ایک فارم جب ختم ہوگا تو 1000 خاندان ختم ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ سب یہ بتائیں کہ آپ لوگ جب فارم بناتے ہیں تو اس چیز کا این او سی لیتے ہیں؟ مطلب کہ کوئی ہم نے تو این او سی لیا
جی جی ہم نے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ سے بھی NOC لیا, ٹھیک ہے. ہم نے انوائرمنٹ سے NOC لیا. Very اس وقت اس کے نزدیک کوئی آبادی نہیں تھی, ٹھیک ہے. کوئی سوسائٹی نہیں تھی, نام بھی نہیں تھا کسی سوسائٹی کا. ٹھیک ہے. ہم تو خود جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ الو جو ہے وہ ویران جگہ پہ جاتا ہے, جی جی ہم تو خود یہ سوچتے ہیں کہ جہاں ساتھ کوئی آدمی نہ ہو, ہمیں بیماریاں نہ آئیں, ہمارے فارم کے نزدیک فارم نہ ہو, جی جی ہم تو اس چیز کو ہی ڈھونڈتے ہیں, اسی حساب سے ہی ہم کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ جو سوسائٹیاں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں, کیا گورنمنٹ نے سارے پاکستان میں مکان بنا دینے ہیں یا پلاٹ بنا دینے ہیں؟ گورنمنٹ نے, آپ کو یاد ہوگا, پہلے کہا تھا کہ ہم ہائی رائز کی طرف جائیں گے تاکہ ہماری ایگریکلچر لینڈ بچی رہے. ایگریکلچر لینڈ کوئی نہیں بچ رہی, آموں کے باغ کٹ رہے ہیں, کنوؤں کے باغ کٹ رہے ہیں, جہاں پر ہمارا زمین جو ہماری سونا اگلتی تھی وہ ہو رہا ہے. میں سہال کی بات کروں جی جی کہ وہاں پر جو لوگ بیچارے گندم کاشت کرتے تھے, ہاں ان کی زمینوں پر کسی نے تو کچھ بیچ دیا اور کسی کے اوپر زبردستی قبضہ ہو گیا ہے. بالکل, تھوڑی سی خریدتے ہیں, باقی ویسے ہی سیدھی کر لیتے ہیں سوسائٹیوں والے. ویسے ہی سیدھی کر لیتے ہیں. اور جن لوگوں کو بیچاروں کو گندم کاشت کرتے تھے, جن کے گھر کا روزی چل رہی تھی, جی وہ لوگ آج بھوکے مر رہے ہیں. صحیح بات ہے. ان کی جو زمینیں تھیں ان پر قبضہ کر لیا سوسائٹیز والوں نے, اور وہ اپنا معاملات جو ہے وہ آرام سے وہ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے. NOC بھی کوئی نہیں ان لوگوں کو, NOC بھی کوئی نہیں ہے, اور وہ سیاست میں لوگ آ گئے ہیں, کوئی MPA ہے, کوئی MNA ہے, سورسز ہو گئے نا, سورسز ہو گئے ہیں. اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں, جو ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ سوسائٹیوں والے ہمارے مقابلے میں 1% بھی ٹیکس نہیں دیتے ہیں. نہیں نہیں, ہم لوگ ہم تو جو ٹرن اوور ٹیکس دیتے ہیں, جو ہمارا ٹرن اوور ٹیکس ہے وہ کروڑوں کے حساب سے ہے ٹرن اوور ٹیکس. پھر ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, اس پر ہم ٹیکس دیتے ہیں. ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس پر ہم ٹیکس دیتے ہیں. صحیح. ہم تو سارے لوگوں کو, ہم تو گورنمنٹ کا معاملات یہ ہے کہ ہم تو گورنمنٹ کی خدمت کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور ہمارا پاس یہ ہے کہ کیا ایک جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے, جس انڈسٹری میں 100-150 آدمی کام کر رہا ہے ڈائریکٹ, اور 1000 آدمی ہے اس پہ انڈائریکٹ. آپ ایک انڈسٹری کو ختم کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1000 خاندان کو آپ ختم کریں گے. بالکل بے روزگار کر دیں. بے روزگار کر. جب اس کے ارد گرد بن جائے گی سوسائٹیاں, تو وہ پھر ہمارے خلاف درخواستیں دیں گے. صحیح. کہ ہمیں جی مہک آتی ہے, ہمیں جی کچھ ہوتا ہے, اب یہ شہری آبادی ہے, یہ شہری آبادی ہے, اس میں پولٹری کیوں ہے. تو گورنمنٹ کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ جہاں پر ایک فارم بنا ہوا ہے, اس نے پہلے ہی شہر سے باہر بنایا ہے. اس نے پہلے ہی شہر سے باہر بنایا ہے. صحیح بات ہے. تو اس کے جو شہر سے باہر بنایا ہے, اس کے اوپر یہ پابندی ہے کہ 500 میٹر تک کوئی بڑا شہر نہیں ہونا چاہیے وہاں بنائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے 500 میٹر دور تک یہ سوسائٹی بھی نہیں بڑھنی چاہیے. بالکل. کوئی گھر نہیں بننا چاہیے. اگر کسی کا گھر ہے, کسی کی زمین ہے, وہ بنانا چاہتا ہے تو وہ بنائے, وہ پہلے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرے کہ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا. صحیح بات. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جس کی زمین ہے, جو آپ کا 500 میٹر والا معاملہ ہے, اس سے دور رہتے, اگر وہ اس کے اندر بنانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرے کہ وہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. اگر اس کو پرابلم ہے, اس کو ہوا پنکھوں کی ہوا سے یا کسی چیز سے اس کو نہیں پرابلم ہے, تو 100 دفعہ بنائے. صحیح بات. ورنہ وہ اس سے دور جا کے بنا لے, 500 میٹر دور جا کے بنائے. اچھا, گورنمنٹ کو چاہیے, اسی میں ویڈیو کے توسط سے گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو بزنس مین جو ریونیو جنریٹ کر کے آپ کے خزانے کو بوسٹ ایک طرح کا دے رہے ہیں, جس طرح کے ملکی حالات ہیں, تو ایسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ غیر قانونی سوسائٹیاں جو بنی ہیں, یہ تو لوٹ رہی ہیں, عوام کو بھی لوٹ رہی ہیں, سادہ لو عوام کو بھی لوٹ رہی ہیں, اور اس طرح کے جو ریئل بزنس مین ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہرڈل کریٹ کر رہی ہیں. ایک سوسائٹی جس کے پاس کوئی NOC نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ فائلیں کس طرح سے بیچ دیتی ہے؟ ہاں, یہ تو سوال ہے. فائلوں کا پیسہ جو ہے وہ اربوں روپیہ لے لیتے ہیں. کبھی آ جاتی ہیں یہ والی کوآپریٹو سوسائٹیاں, وہ لوگوں کے پیسے لوٹ جاتے ہیں. کبھی پرائیویٹ, کبھی ڈبل شاہ آ جاتے ہیں, وہ لوگوں کے پیسے لوٹ جاتے ہیں.
कभी गैर कानूनी सोसाइटियाँ, चक्री रोड के ऊपर बहुत सी गैर कानूनी सोसाइटियाँ हैं जो लोगों से पैसे ले लेके उनको फाइलें दे रहे हैं, फाइलों की कोई कानूनी पोजीशन नहीं है, और वो उनसे पैसे अरबों रुपया खरबों रुपया इकट्ठा करके तो फिर वो कहते हैं कि हमने पीआईए को ख़रीदना है। लोगों के बेईमानी के पैसों से उन्होंने पीआईए को ख़रीदना है। ये आपकी शराफत है कि आप अभी तक उन लोगों के नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये चले अच्छी बात है। उन लोगों को भी हदायत पकड़नी चाहिए कि कम से कम इस तरह के जो रियल बिजनेसमैन हैं, अगर इन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे तो आपके लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि आपने तो लीगल पैरामीटर अपने पूरे ही नहीं किए हुए। तो जो बंदा एक लीगल पैरामीटर पूरे करके बैठा है, उनके लिए मुश्किलात आप क्यों पैदा करें? तो ये सवाल आपका जायज़ है हुकूमत से, और हुकूमत से मुतालबा भी करना चाहिए। बिल्कुल, मैं मुतालबा करता हूँ, मैं पंजाब के वज़ीर आला से मुतालबा करता हूँ। मैं उनसे कि जब हमने उधर फार्म बनाया था उस वक़्त तो उधर कोई सोसाइटी नहीं थी। तो जब अगर कोई बंदा बाद में सोसाइटी बनाता है तो उसमें देखे जी, वो उन्होंने कब्र में जाके भुगतना है। जो लोगों की जगहों पे नजायज़ ज़मीनें, गासिब बने हुए हैं, जो लोगों की ज़मीनों पर नजायज़ कब्जा करते हैं, कब्र में उन्होंने जाके भुगतना है। बिल्कुल ठीक। फरिश्तों को उन्होंने जवाब देना है। जिन्होंने फाइलों पर अरबों रुपया किया है उनकी कब्र में नहीं चला जाना। खुदा से डरते नहीं है, अल्लाह का कोई डर नहीं है इन लोगों को। इनको अपनी कब्र याद नहीं है। इनको अपनी कब्र याद हो तो ये लोगों को फाइलों के ऊपर पैसा ना लें। पैसा लेके लोगों को वो बददियानती से वो उनको मामलात कर रहे हैं। लोग साथ लगे हुए हैं। उस गांव के लोग जो हैं वो उनको अपने कमीशन के लालच में उनको जाके ज़मीनें देते हैं। उस गांव के लोग जो हैं वो अपने लोगों का हक मार रहे हैं। लेकिन हमारी अपनी बात है, हमने वहाँ पर फार्म बनाया। फार्म बनाने के बाद जितनी जो ज़मीन हमारे पास 100% थी, ठीक है, उसके इर्द गिर्द हमने 4 दीवारी कर ली। और हमारी जगह 200 कनाल 250 कनाल बाहर थी। मैंने अपने भाई से कहा कि हम इसके ऊपर 4 दीवारी कर लें। उन्होंने कहा किसी और की ज़मीन तो नहीं है इसमें। मैंने कहा कि जी हमारी ज़मीन उन लोगों की तरफ है, उनकी ज़मीन हमारी तरफ है। उन्होंने कहा बिल्कुल 4 दीवारी नहीं करनी। ये तो पहले अपनी ज़मीन को क्लियर करो। ईमान की बात है। 100% आपकी ज़मीन है तो उस पर 4 दीवारी करो। 100% आपके पास ज़मीन नहीं है तो आपने खबरदार, अगर आपने 4 दीवारी की। और मुझे उन्होंने कहा कि चौधरी मजीद आप ज़मीनें खरीदते हैं, अगर किसी की एक मरला ज़मीन आपने नजायज़ कब्ज़ा किया तो क़यामत वाले दिन मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँगा, आप ज़िम्मेदार हैं। माशाअल्लाह। और साफ बात वो मुझे, मेरे भाई ने मुझे कही। मैंने कहा जी कि देखें, बात यह है कि हमारी जगह भी तो उनके पास है। कहता उनका तबादला करो। तबादला करने के बाद वहाँ पर 4 दीवारी करो। कहता मुझे ना मुझे 100 कनाल की ज़रूरत है, ना मुझे 1 कनाल की ज़रूरत है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करूँ। तो यहाँ पर यह है कि एक बंदा बेचता है 100 कनाल में से, जी, और उसकी 100 की 100 कनाल के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। और उनका मामलात यह है कि एक कनाल जगह खरीद के तो 100 कनाल के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। सही बात। बाकी सारे का सारा। चरण चौधरी साहब, इस पर अगर तो हमारे आपके जो उस प्रोजेक्ट को हम भी मॉनिटर कर रहे हैं, साफ़ी भी, मैंने कुछ लोगों की ड्यूटी भी लगाई है। अगर कल को कोई इस तरह का मामला बनता है तो इंशाल्लाह हमारी जो साफ़ी टीमें हैं वो आपके साथ खड़ी हुई, क्योंकि आप हक बजाने में। हर बंदा जो इंसाफ पसंद है, जी, हर इंसाफ पसंद बंदा इंशाल्लाह हमारे साथ चलेगा इंशाल्लाह। मुसल्लह अफवाज है जी, मुसल्लह अफवाज जी, वो इंशाल्लाह हमारे साथ चलेगी। बिल्कुल। हमारी पुलिस है वो हमारे साथ चलेगी इंशाल्लाह। हमारे जो साबिक़ इक़्तिदार लोग हैं इंशाल्लाह, जो इंसाफ पसंद है, वो हमारे साथ चलेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, चलें चौधरी साहब, ये तो हो गया बिजनेस के मामलात। कुछ इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, जो जंगी एक जुनून भारत को चढ़ा हुआ है, पहलगाम वाक़े का बहाना बना के इसने हमारे दरअंदाजी की है। हमारे घर में आकर इतनी कैजुअलिटीज़ हो गई, इतने लोगों की अमवात हो गई, इन्होंने मिसाइल मारे और पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ड्रोन फेंके। इस पर आप क्या कहते हैं कि ये मोदी को क्या? रज़ा शाह साहब, जी, जब ये हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर, सैयद जनरल आसिम मुनीर हाफिज भी है। हाँ, बिल्कुल, सीने में कुरान है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि एक आदमी रिटायर हो रहा है, अल्लाह उसको रिटायर क्यों नहीं होने देता।
آپ کوئی نہ کوئی کام لینا ہے. اس سے اللہ نے ہمارے جنرل صاحب سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر لاکھوں درود و سلام، ان کا بیٹا، ان کی آل اولاد میں سے ان کا نواسا، بالکل ان کا نواسا اگر ہمارا آج ہمارا سپہ سالار ہے، بہت بڑی بات. تو مجھے آج سمجھ آئی ہے، میں صبح جب تہجد کے لیے اٹھا ہوں مجھے اس وقت سمجھ آئی ہے، اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا ہے کہ اب تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا کہ یہ 2 دن پہلے اس بندے نے ایک نے ریٹائر ہونا ہے، اور وہ ریٹائر نہیں ہوتا، اللہ اس کو مسند بڑا دے اس رہا ہے. کو اللہ اس سے بڑا منصب دے رہا ہے. بالکل. یہ صرف اور صرف مودی ظالم کے لیے، مودی ظالم کے لیے اللہ نے موسیٰ بنایا. اللہ رب العزت نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے مودی کنجر کے لیے، مودی ظالم کے لیے، اور ان جرنیلوں کے لیے جو کافر ہیں، جو نبی پاک جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جن کو میرے آقا نے منع فرمایا، جن بتوں کو میرے آقا نے خانہ کعبہ میں سے توڑا، ان بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں، ان کا علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حافظ سید عاصم منیر کی شکل میں ہمیں دیا ہے. اور ہمارے جرنیل جو ہے، ہماری آرمی جو ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان دیا ہے. ہمارا ایئر چیف، ہماری فضائیہ نے ہمارے دل بڑے کر دیے ہیں. ماشاءاللہ. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ایک دن مرنا ہے، بے شک ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ ایک بندے نے اگر ریٹائر ہونا ہے، اللہ اس کو اتنے بڑے منصب پر لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حافظ سید عاصم منیر صاحب سے کام لینا ہے. ان کے والد صاحب کا میں نے جا کے پتہ کیا ہے کہ ان کے والد صاحب پکے نمازی، بالکل ان کے والد صاحب پکے نمازی، سارے خاندان والے پکے نمازی، 5 نمازیں مسجد میں جا کے پڑھنے والے. اتنے نیک خاندان میں سے، اتنے نیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آرمی چیف دیا ہے. مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی معاملات نہیں ہے. کل انہوں نے اگر ڈرون پھینکے ہیں تو اگر انہوں نے 29 بھیجے ہیں تو 29 کو ہماری آرمی نے نیچے اتار دیا ہے. بالکل. اگر ان کے جہاز ضائع کر دیے، ان کے جو جہاز تھے انہوں نے بزدلوں نے کل اپنے جہاز نہیں اڑائے. ان کے جو پائلٹ تھے انہوں نے جہاز اڑانے سے منع کر، انہوں نے کہا نا کہ صدور انہوں نے لگایا ہے نا، تو انشاءاللہ اس دلہن کو جو انہوں نے صدور لگا کے دلہن تیار کی ہے نا، ان کو ہمارے جوان انشاءاللہ ان کے ساتھ سہاگ رات منائیں گے. وہ کرے نا، صدور لگا کے بھیجے نا اپنی بیٹیوں کو. ہمارے نوجوان ہیں وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کو مسلمان کریں گے، مسلمان کر کے ان کے ساتھ نکاح کریں گے اور ان کے ساتھ سہاگ رات منائیں گے ہمارے جوان. اچھا ناظرین، یہ ایک محب وطن پاکستانی ہیں، جس طرح ان کے دل سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں، رونگٹے کھڑے کر، میرے تو یقین کریں کہ ایسے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جس طرح ایک باایمان شخص، ایک محب وطن پاکستانی کو درد ہے کہ بے گناہوں کو جس طرح انہوں نے مارا ہے. آگے انشاءاللہ اگر یہ بڑھتے ہیں تو آپ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ ہماری آرمی منہ توڑ جواب ان کو دے گی؟ دیکھیں جی، یہ کہتے ہیں کہ جی دہشت گردوں کو ہم نے مارا ہے. ہاں، وہ 7 سال کا بچہ، وہ خوبصورت بچہ جس کی میت دیکھ کے، جس کی فوٹو دیکھ کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ میرا پوتا تھا، میرا نواسا تھا. وہ جو انہوں نے، وہ بچہ جو تھا 7 سال کا بچہ انہوں نے شہید کیا. انہوں نے میری ماں بہنوں کو، میری بیٹیوں کو شہید کیا ہے. میں تو اپنی آرمی سے، میں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان 30 آدمیوں کا، ان 30 بے گناہوں کا، جو عورتیں تھیں، جو بچے تھے، جو ان کو شہید کیا ہے،
میں تو اس وقت میرا دل ٹھنڈا ہوگا جب یہ ان کا بدلہ مودی کے خاندان میں سے، مودی کے بچوں سے، مودی سے کنجر سے، اس سے بدلہ لے، اس کا پوتا مرے جہنم واصل ہو، جہنم واصل شہید کیوں؟ اس کا بیٹا جہنم واصل ہو، اور ان کے جو آرمی والے لوگ ہیں وہ جہنم واصل ہو۔ بالکل۔ جس بندے نے وہ میزائل چلایا ہے، اللہ کرے کہ اس کے بچے، اس کے پوتے، اس کے نواسے جہنم واصل ہوں، جس طرح سے ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ وہ بچے جو شہید ہوئے ہیں ہمارے، وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ بالکل۔ جب میں قبر میں جاؤں گا وہ بچے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جی اے اللہ رب العزت، اس بندے نے ہمارا غم کیا تھا، وہ شہید بچے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے میری قبر میں۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ میری قبر روشن ہوگی۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبر میں شفاعت کریں گے، اور میں اس کے میں بیٹے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سے، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا بدلہ لیں۔ اور میں اس بات پہ میں دعا گو ہوں کہ ہمارے آرمی چیف کو، ہماری فوج کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے، اتنا ان کو ہمت دے کہ وہ ان 30 لوگوں کا جو بے گناہ مارے گئے ہیں، جو بے گناہ شہید ہو گئے، وہ انشاءاللہ جنت میں ہے۔ انشاءاللہ وہ جنت میں ہے، وہ 30 کے 30 بندے ہمارے جنت میں ہیں۔ جو ہمارے اور شہید ہوتے ہیں، شہید کی موت جو ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ جو شہید ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں زندگی دی ہے، شہادت سے ہی زندگی بڑھتی ہے۔ میں تو خود اللہ رب العزت سے شہادت کی دعا مانگتا ہوں، اللہ تو مجھے میرے ملک کے اوپر میری شہادت قبول کر لے، اللہ میرا پیسہ میرے ملک کے لیے قبول کر لے، اللہ میرا پیسہ میرے غریب لوگوں کے لیے قبول کر لے، اللہ میرے ساتھ مہربانی کرے، اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق دے، اللہ میرے ذہن میں جو اللہ تعالیٰ نے آرمی چیف کی جو تقرری کا ڈالا ہے، محبت ڈالی ہے میرے آرمی چیف سے، میں ساری پاکستانی قوم سے کہتا ہوں کہ وہ ریٹائر ہونے والا تھا، اللہ اس سے کام لے رہا ہے، اللہ اس سے کام لے رہا ہے، اللہ نے اس کو آرمی چیف بنایا ہے۔ اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو کوئی اس کو آرمی چیف نہیں بنا سکتا تھا۔ اور میں ان سے یہ توقع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اتنا بڑا منصب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان قوم کا محافظ بنایا ہے۔ آپ حافظ سید عاصم منیر صاحب، آپ قوم کے محافظ بن جائیں، آپ قوم کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں گے، میری شفاعت کریں گے، انشاءاللہ وہ کالی کملی والا ہمارا محافظ ہوگا، ہمارا معاملات ہوگا۔ ہم ان پر درود پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہمارا درود قبول کرے گا۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، مجھے کوئی موت کا ڈر نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ موت تو آپ کی حفاظت کرے گی، موت میری محافظ ہے، موت میری محافظ ہے۔ میں کسی بات سے نہیں ڈرتا ہوں، میں ہر بات پہ کرتا ہوں۔ ان ہندوؤں کو، ان بت پرستوں کو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، میرا ایک خدا ہے، ان کے ہزاروں خدا ہے، میرا ایک خدا ہے۔ میرا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے نبی کے اوپر قرآن اتارا جو میری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے میں سجدے میں ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سید عاصم منیر جیسا ہمیں جرنیل سپہ سالار دیا، اور مجھے میرے جوان دیے، مجھے میرے سپاہی دیے، جو میں گھر میں آرام سے سو رہا ہوں، میں آرام سے گھر میں سو رہا ہوں، وہ میری حفاظت کر رہے ہیں میری سرحدوں کی۔ اور جس آنکھ نے
ایک دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس آنکھ نے ایک رات سرحدوں کی حفاظت کی وہ اللہ اس آنکھ کو دوزخ میں نہیں پھینکے گا، سبحان اللہ، اللہ اس کو بخش دے گا۔ میری انشاءاللہ ساری آرمی کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بخشے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایک رات میں اپنی سرحد کی حفاظت کر لی، میرے آقا کا فرمان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ ان کا حفاظت کریں گے۔ ناظرین، یہ میں نے انٹرپٹ اس لیے نہیں کیا کہ یہ ایک سچے مسلمان، سچے دیندار مسلمان، محب وطن پاکستانی، اپنی آرمی سے، اپنی دین سے، اپنے ایمان سے محبت کرنے والے انسان ہیں۔ تو میں نے کہا دل کھول کر، مجھے بھی ان کی گفتگو بہت اچھی لگ رہی تھی، میں نے کہا بولتے رہیں، چونکہ ہمارا یہ میڈیم اس طرح کا ہوتا ہے کہ لوگ لمبی ویڈیو نہیں دیکھتے۔ تو میں جاتے جاتے ان کی طرف سے ایک مودی کو آخری پیغام شارٹ سا دے دیں کہ جس طرح وہ در اندازی کر رہا ہے اور اس کے دل میں غلط فہمی ہے کہ وہ اس قوم کو ہرا لے گا۔ مودی، ہم 313 تھے، سبحان اللہ، ہم 313 تھے اور اللہ نے ہماری مدد کے لیے فرشتے بھیجے، سبحان اللہ، اور اللہ قرآن پاک میں ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر ایک ایمان والا ہے تو وہ 100 بے ایمانوں پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایمان والا 100 بے ایمانوں پر بھاری ہے۔ مودی، تو اتنا بدبخت ہے، تو نے جو گجرات میں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا تھا، آج اس کا ہم انشاءاللہ بدلہ لینے کے لیے ہم آ گئے ہیں آپ کے پاس۔ آپ اپنے آپ کو بچا لو، اللہ نے چاہا تو مودی کو اللہ جہنم واصل کرے گا، انشاءاللہ، اور اس کے لیے توبہ کے دروازے بھی بند ہیں۔ اگر اس میں انسانیت ہوتی تو وہ ایمان لے آتا، اس کے لیے توبہ کے دروازے بھی بند ہیں۔ وہ بتوں کو پوجتا ہوا جائے گا، ہم انشاءاللہ وحدہ لا شریک اللہ کو پوجتے ہوئے جائیں گے دنیا سے۔ کہتے ہیں نا ناظرین کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، ایسے کیسا ممکن ہے؟ بنیے تو کیا لڑے گا؟ جس قوم کے بزرگ، جس قوم کے بڑے اس طرح کے ہیں تو نوجوان کیسے ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں دین میں فرما دیا ہے کہ تم کفار ہماری کیلکولیشن کر لو، ایک ہو تم 10 ہو تو ہمارا ایک تم پر بھاری ہے۔ تو انشاءاللہ تمہیں اللہ تعالیٰ ذلت ضرور دے گا۔ چودھری عبد المجید صاحب نے جس طرح کی باتیں کی ہیں، ناظرین جذبہ ایمانی جگانے کے لیے اس طرح کی گفتگو میں نے آج تک نہیں سنی اپنے اتنے کیریئر کے اندر۔ تو جس طرح کا دل انہوں نے اندر سے دل سے باتیں کی ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر ملیں گے۔ چودھری عبد المجید اور ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔